بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، تو میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت۔ خواتین حضرات، آج ہم نے بات کرنی ہے تعلیم، ٹیکنالوجی اور اخلاقی اقدار کا جو توازن ہے، اس کو ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے۔ کسی بھی معاشرے کے اندر کسی بھی پہلو کے اعتبار جب بات کی جاتی ہے توازن کی، ایک اعتدال کی، میانہ روی کی، تو وہ بہت ضروری بھی ہے، اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ ہمیں ٹیکنالوجی بھی چاہیے، ایجوکیشن بھی چاہیے، لیکن اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اے آئی کا دور ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی ویڈیوز فیک ملتی ہیں جس کو پبلک کر دیا جاتا ہے اور کرنے والے کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن ٹارگٹ اس کو کیا جاتا ہے جس کو لوگ جانتے ہیں۔ کبھی بھی ہم نے ایسی کوئی ویڈیو نہیں دیکھی کہ جس کو لوگ نہ جانتے ہوں۔ اس بندے کو یا اللہ کی اس بندی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، تو طرح طرح کی جو مصیبتیں، پریشانیاں کچھ بھی نہ ہو، جتنا مرضی کوئی دوسرے کو مطمئن کر لے، معذرت بھی کر لے، ڈیلیٹ بھی کر دی جائے، لیکن اس کی تعداد، اس کے ویوز اتنے آگے جا چکے ہوتے ہیں کہ جو جھوٹ ہوتا ہے نا وہ سچ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر فیک چیزوں کو عام کرنا یہ زیادہ ضروری لوگ سمجھتے ہیں۔ جتنی چیز اچھی ہو، جتنا موضوع اچھا ہو، نہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ اس کو آگے شیئر کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں تو قرآن نے ہمیں، دین نے ہمیں اس بات کی تلقین کی تھی کہ جب کوئی خبر آپ کے پاس پہنچے تو اس کی تصدیق کر لیا کریں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جو مہذب، بڑے عقل، شکل، ظاہری طور پہ بڑے وضاحت ان کی بڑی اچھی نظر آتی ہے، لیکن جب ان کے میسج ہمارے گروپوں میں آتے ہیں، جب ان کی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے انسٹا پہ یا فیس بک کے اوپر آ کے شیئر کی ہوتی ہیں، تو یقین مانو اس بندے کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے۔ اس لیے آج ہم نے موضوع رکھا ہے کہ تعلیم بھی ضروری ہے اور ٹیکنالوجی بھی ضروری ہے، لیکن توازن کیا ہے؟ وہ جو کہتے ہیں کہ بندر کے ہاتھ میں ماچس آ گئی، وہ تو نہیں ہے۔ دنیا اس ٹیکنالوجی سے اربوں ڈالر کما رہی ہے، شعور لے رہی ہے، اپنی معاشی صورتحال کو بہتر کر رہی ہے۔ ہم ہیں کہ بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آج ہم نے اس موضوع کے لیے ڈاکٹر ثنا خان صاحبہ موجود ہیں ہمارے ساتھ، ڈاکٹر عائشہ عظیم صاحبہ موجود ہیں، خوشبو افضال صاحبہ موجود ہیں۔ تو آج ہم نے بات یہی کرنی ہے کہ تعلیم، ٹیکنالوجی اور توازن، میانہ روی، اعتدال۔ ہماری شریعت ہمیں کہتی ہے کہ تھوڑا کرو، روز کرو، اور اس کو مسلسل لے کے چلو۔ تو میں ڈاکٹر ثنا سے پوچھوں گا کہ اس پہ کیا کہتی ہیں، یہ تعلیم جو ٹیکنالوجی ہے اس کا آپس میں لنک کیا ہے، تعلق کیا ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ سر تھینک یو، پہلے تو آپ نے اتنا امپورٹنٹ موضوع ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے دعوت دی، اور میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیے تعلیم اور ٹیکنالوجی آج کل تو پیرلل چل رہی ہیں، ضرورت بھی ہے، دنیا ٹیکنالوجی کو لے کے چیزوں کو اور چیزوں کے فنکشن کو آگمنٹ کرنے کی بات کر رہی ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو شاید ہم مس کرتے ہیں نا وہ ہے مورل کمپس، یا جسے کہتے ہیں ایتھکس کے تھرو گائیڈنس۔ تو تعلیم ہو یا ٹیکنالوجی میں تعلیم کا استعمال اور وائس ورسا، دونوں میں جب تک آپ کا مورل کمپس مسنگ ہے یا وہ اخلاقی ذمہ داری کا ایلیمنٹ مسنگ ہے، تب تک کبھی بھی آپ انشور نہیں کر سکتے، کبھی بھی آپ یہ یقین دہانی اس کی نہیں کرا سکتے لوگوں کو جو بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں کہ اس کا صحیح استعمال ہوگا۔ ٹیکنالوجی ویسے تو بہت مثبت انداز میں استعمال ہو رہی ہے پوری دنیا میں، اور روز ہم دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی میں دنیا میں ہو رہی ہے، دنیا میں ہو رہی ہے، ہاں بالکل، ہمارے ہاں نہیں ہو رہی۔ ہاں بالکل ہمارے ہاں نہیں ہو رہی۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارا فوکس بہت الگ الگ جگہوں پہ ہے جو کہ شاید اتنے مثبت نہیں ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ہم اس کی اکاؤنٹیبلٹی اور ذمہ داری سے بھی بھاگتے ہیں۔ اب تو شاید میرا خیال ہے جتنی ہم اسکولز میں یا تعلیمی اداروں میں جتنی بھی ایجوکیشن دے رہے ہیں بچوں کو، ان میں یہ بھی شعور دینا چاہیے، بلکہ اس پہ شاید کورسز ہونے چاہیے کہ آپ کا مورل کمپس کیسے اس کو گائیڈ کرے، اور آپ
ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے سوشل کے تھرو یا دنیا سے باقی جس بھی طرح کنیکٹ کریں, جس بھی میڈیم کے تھرو, ضروری ہے کہ آپ اپنی اخلاقی اقدار کو بھی مد نظر رکھیں کہ دوسرے اینڈ پہ جو بیٹھا ہوا ہے انسان, وہ بھی آپ کی طرح کا انسان ہی ہے, اور اس کو بھی آپ کی لکھی ہوئی بات سے یا آپ کی کہی گئی ویڈیو سے یا آپ کے بنائے گئے کانٹینٹ سے اتنا ہی فرق پڑ رہا ہے. آپ تو ویڈیو اور کانٹینٹ بنا کے ذمہ داری سے بروی ذمہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ آگے مشین ہے نا, کوئی ریئل انسان نہیں ہے. پتہ بھی نہیں کہ آپ کون ہیں. بالکل ہاں. تو کی بورڈ واریئرس کا کانسیپٹ بھی وہیں سے آیا, اور سائبر کرائم کے جو قانون ہے وہ بھی شاید بنانے کی اور ان کو اتنا اسٹرکٹ کرنے کی ضرورت بھی اسی لیے پڑی کہ تھوڑا ذمہ داری کا احساس پیدا کیا جا سکے. تو ڈاکٹر عائشہ صاحب, آپ کیا کہتی ہیں, کیا کریں, توازن کیسے ضروری ہے اور کتنا اہم ہے اور کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ سب پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے یا تربیت کی ضرورت ہے. تعلیم, ٹیکنالوجی اور پھر اقدار. تو سب سے پہلے تو ہماری نسل ہے جس کو ہم جن زی کا نام اب اس وقت دے رہے ہیں, جو ہمارے اسکولس میں, کالجز میں زیر تعلیم ہے, ہم نے ان کی تربیت کیسے کرنی ہے, یہ ایک بڑا اہم اور بڑا حساس موضوع ہے. اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر بات آ جاتی ہے ٹیکنالوجی کی. تو ٹیکنالوجی کی بھی اس کو بھی کیٹیگرائز کرنے کی ضرورت ہے. دراصل جس ٹیکنالوجی کے ہاتھوں ہم پریشان ہیں, جس کو ہم AI مصنوعی ذہانت کا اس وقت نام دیتے ہیں, یہ دنیا کا لنڈا ہمارے پاس آیا ہے. دنیا اب اس سے بہت آگے چلی گئی ہے. ہمیں یہ ایک اپلیکیشن مل گئی ہے. لنڈے کی ہمیں پرانی عادت ہے. لنڈے کی ہمیں پرانی عادت ہے بہت. اس کو میں معذرت سے یہ بات کہوں گی کہ ہم اس کو پہلے تو ایکسیپٹ نہیں کرتے. جب ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پھر ہم اس سے ٹک ٹاک اور کنٹینٹ کریٹر کے ہمیں ویوز کیسے ملیں گے, جو بھی بات کی مس ثنا نے بھی, اور ہماری چیزیں کیسے جو ہیں وہ بکیں گی, مارکیٹ میں کیا آئیں گی, بنا یہ جانے کہ یہ ہمارے لیے اخلاقی طور پہ کتنا اچھا ہے کتنا برا ہے. سوشل میڈیا کے اس دور میں جتنی گراوٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے, ہم آج ایک خبر پڑھتے ہیں, کل ہمیں اسی سے ملتی جلتی ایک اور خبر ہمارے سامنے آتی ہے, حالانکہ پچھلا بندہ اڑا کے رکھ دیا ہوتا ہے, لیکن اس سے سبق سیکھنے کے باوجود اگلی ویسی ہی ایک خبر ہمیں سننے کو ملتی ہے. تو یہ ساری جو ہے سارے فساد کی جڑ یہ ہے کہ تعلیم سے زیادہ ہمیں تربیت پہ فوکس کرنا ہے, اور یہ تربیت ہمارے گھروں سے ہوگی, یہ تربیت ہمارے اداروں سے ہوگی, یہ تربیت ہمارا معاشرہ کرے گا, اور اسی سے اس کا آغاز مجھ سے ہوگا. مجھ سے ہوگا. جو میں اپنے لیے اچھا سمجھتا ہوں میں دوسروں کے لیے اچھا سمجھتا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے بچے کو یہ سکھاتی ہوں کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا. ایک مثال میں آپ کو دے رہی ہوں, لیکن جب وہ دروازے پہ جا کے یہی کہتا ہے کہ اماں یا ابا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آج گھر پہ نہیں ہوں, تو پہلا جھوٹ ہم نے اس کو خود سکھایا ہے کہ تم نے بولنا ہے, اور پھر یہ معاملہ چلتا چلا جاتا ہے, اور پھر کہاں جا کے رکتا ہے. تو یہ جب تک ہم دین کے راستے پہ نہیں آتے, اپنی جو ہمارے مذہب نے ہمیں بنیادی چیزیں بتائی ہیں ان کا ہم دامن نہیں تھامتے, ہم توازن کی بات نہیں کر سکتے. خوشبو, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی ضروری تو ہے تعلیم کے سارے, کہ اس کے فائدے کیا ہیں, نقصانات کیا ہیں؟ سر تھینک یو سو مچ, آج آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے. اگر اس کے فائدوں کی بات کی جائے تو اگر ہم آج کے دور میں اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کریں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. جہاں بہت فوائد ہیں وہاں پہ نقصانات بھی ہیں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اپنی کسی بھی فیلڈ پہ آتے ہیں, جیسے کہ میڈم نے کہا کہ آپ کی تربیت بہت ضروری ہے, تربیت کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں آتے ہیں تو آپ اپنے اسکلس میں مہارت حاصل کریں. اب جیسے اگر ہم میڈیا کے دور میں جی رہے ہیں تو اگر ہم کوئی سوشل میڈیا پہ چینل بناتے ہیں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ یوٹیوب چینل کیسے بنانا ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ کیسے کرنی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بندر کے ہاتھ میں ماچس آ جانا. آج کل ہر دوسرا بندہ یوٹیوبر بنا ہوا ہے اور فیک نیوز پھیلا رہا ہے, اور جس کے جتنے ویوز ہیں, جس کے جتنے فالوورز ہیں, معذرت کے ساتھ وہ سیلیبریٹی بنے ہوئے ہیں, اور لوگ انہی کو دیکھنا انفارچونیٹلی پسند کر رہے ہیں کہ جناب اس کے اتنے فالوورز ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ایک سو کوڈ انفلوئنسر, آپ یہ کہہ لیں کہ جتنا زیادہ جھوٹ اتنے زیادہ فالوورز ہیں, جی, اور اتنے زیادہ ویوز ہیں. بالکل, اور وہ کہتے ہیں کہ جتنا جھوٹ اتنا جھوٹ بولا جائے کہ اینڈ پہ اس کو سچ مان لیا جائے. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ایک سو کولڈ انفلوئنسر ہیں علی حیدرآبادی, انہوں نے پہلے اپنی وائف کے ساتھ ویڈیوز وغیرہ بناتے تھے, اور جب ڈیورس تھی وہ بھی ویڈیو پہ ہی دے دی. تو آپ ان کے فالوورز کا حال دیکھیں, لوگ آہستہ آہستہ لوگوں پہ امپیکٹ ہو رہا ہے نا کہ لائک اس طرح سے اپنے گھروں میں ہسبینڈ وائف رہ رہے ہیں, ڈیورس دے رہے ہیں, اور اس طرح عام بھی کیے جا رہا ہے, جہاں پہ اس کے فائدے بہت ہیں. ہم کما بہت اچھے طریقے سے رہے ہیں, اپنے بزنس کو پروموٹ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو برانڈ بنا رہے ہیں, لیکن وہیں پر ہی ان فیک لوگوں کی وجہ سے غلط ٹرینڈ اور غلط انفلوئنس جو ہے وہ ہمارے ینگسٹر
یگسٹرز, ہماری فیملی ممبرس اور پاکستان میں اسپریڈ ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تربیت بہت ضروری ہے جو کہ آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے. سیکنڈلی, آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں, پلیز اس کے حوالے سے اسکل سیکھ لیں, تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ بیلنس کیا ہے. عائشہ اس پہ کیا اضافہ کریں گی جو خوشبو نے کہا؟ آپ تو مصنفہ ہیں, رائٹر ہیں, ادیبہ ہیں, شاعرہ ہیں, آپ تو کمپیئرنگ بڑی اچھی کرتے ہیں, تو دنیا کو کیسے گائیڈ کریں گی؟ یہ بھی آج جو ہمیں آپ سے بات کرنے کا موقع ملا ہے, اس میں کیا اضافہ کریں گی, کیا لوگوں کو گائیڈ کریں گے آپ؟ زیاد صاحب, یہ جو کانٹینٹ رائٹنگ اور مصنوعی ذہانت اور سوشل میڈیا, یہ سب مختلف چیزیں ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنی ڈومینز جو بھی ہیں, ان ڈومینز کو ایک ان کی ویلیوز کے اندر رہ کے ان کو ان میں چلا جائے, ان پہ کام کیا جائے, تو ہم کامیاب ہیں. یہ جو پیسہ کمانا اور ویوز اور ملینز, مجھے تو خیر یہ باتیں سمجھ نہیں آتی, کیونکہ میں بنیادی طور پہ ایک استاد ہوں. میرا کام یہ ہے کہ میں بچوں کی تربیت کروں, ان کو تعلیم دوں. میرے پاس جب کالج میں وہ بچے آتے ہیں جو بعض اوقات چھوٹے گھروں سے بچے ہوتے ہیں, جن کی مائیں بڑی مشکل سے بچوں کو پال رہی ہوتی ہیں, وہ بچے جب بڑے اتراتے ہوئے آتے ہیں کہ میں ٹک ٹاک کروں, تو پھر میں تو سر پیٹ لیتی ہوں کہ یہ ان کو میں نے کیا سکھانا ہے, میں نے ان کو کیا بتانا ہے. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت بنیادی چیزیں ان کو پہلے سکھانے کی ضرورت ہے. ہمارے یہ بچے جو ٹین ایجرز بچے ہیں, یہ جیسے میڈم نے کہا کہ بندر کے ہاتھ میں ماچس آ گئی, ہمیں ان کو یہ بتانا ہے کہ اس ماچس سے ہم نے کام کیسے لینا ہے, آگ جلا کے اس پہ ہانڈی پکانی ہے یا اس سے ملک جلا دینا ہے. تو یہ جو بات ہے, جب یہ ہمارے بچے سیکھ لیں گے, جب ہماری یہ نسل سیکھ لے گی, جب ہمارے جو اچھے سینئر جو لوگ ہیں, میں کہتی ہوں اچھے گھروں کے بیچارے میاں بیوی جو ہیں وہ ٹک ٹاکر بنے ہوئے اور وہ پیسہ کما رہے ہیں, ضرور کمانا چاہیے, لیکن کام کی بات پھیلائیں, اپنا رول پلے کریں, پھیلائیں معاشرے میں. اور سر اس وجہ سے نا جو سچا ٹیلنٹ ہے وہ سپریس ہو گیا ہے, اور جو اس طرح کے فضول کانٹینٹ کریٹرز ہیں وہ آگے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, جسٹ بیکاز آف ویورشپس اور فالوورس. صحیح. خواتین حضرات, یہاں بریک لینی ہے, بریک کے بعد دوبارہ ملتا ہے. جب بریک کے بعد دوبارہ ہم واپس آئیں گے تو ہم نے بات کرنی ہے کہ جو معیار ہے اس کو بہتر, کچھ تو بات ہوئی, لیکن معیار کو بہتر سے بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے. ہمارے میرا خیال پاکستان کے اندر جہاں تک ہم اردو بولتے سنتے ہیں, جس میں انڈیا بھی شامل ہے, بنگلہ دیش کسی حد تک شامل ہے, کچھ ایریا اپنا افغانستان کا بھی شامل ہے, تو 10% چیزیں پازیٹیو مل رہی ہیں ہمیں, 90% چیزیں ہمیں ایسی مل رہی ہیں کہ جو مواد نہیں بننا چاہیے, غیر ضروری ہوتا ہے, غیر اخلاقی ہوتا ہے. ان تمام باتوں کے اوپر بات کریں گے. بریک کے بعد مختصر بریک لیتے ہیں, دوبارہ خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ تعلیم, ٹیکنالوجی, اس کے اندر توازن کتنا ضروری ہے. سب کچھ ٹیکنالوجی کے ذریعے ممکن نہیں, ایجوکیشن بھی ضروری ہے, لیکن کچھ ایسی چیزیں, کچھ ایسے حادثات میں کہوں گا کہ رونما, اور جس سے لوگ اخلاقی طور پہ ڈاؤن ہو رہے, لوگوں کے گھر تباہ ہو رہے. تو ہم نے بات کرنی ہے اس ٹیکنالوجی سے ہم کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتے, یہ ایک حقیقت ہے. اور شروع میں بات بھی ہوئی تھی کہ ہم بہت پیچھے ہیں پہلے ہی. ڈاکٹر عائشہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی, لیکن مجبوری ہے. ہم نے دیکھا کہ جب کیبل آتی تھی دیہات کے اندر تو بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوتے تھے کہ بھئی ہم اپنے گاؤں میں, ہم اپنے علاقے میں, قصبے میں کیبل نہیں لگنے دیں گے. اور کئی لوگ بڑا فخر سے کہا کرتے ہیں کہ ہمارے گھر ٹی وی نہیں ہے. تو اب بھی کچھ لوگ کہتے ہیں, لیکن جس کے ہاتھ میں 2 لاکھ کا موبائل ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں تو کئی ٹی وی چل رہے ہیں. تو ڈاکٹر ماریہ صاحبہ, میں آپ سے بات کروں گا کہ اس پہ کیا کیا جائے, معیار کو کیسے بہتر کرنا ہے ہم نے. اچھا, معیار کی سر جہاں تک بات ہے نا, میں سمجھتی ہوں 2-3 چیزیں ہیں جو ہمارے ایکٹیولی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اس میں سب سے پہلی چیز تو آپ نے خود 2-3 بار کہی بھی, اس کو ری انفورس بھی کیا, جس کا نام ہے بیلنس. تو چاہے اس کو آپ مذہب سے دیکھ لیں یا چاہے دنیاوی تعلیم کے حساب سے دیکھ لیں, بیلنس از دا کی. جب تک ہم یہ ڈیفائن نہیں کر سکتے نا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. آپ دیکھیں دنیا کے جتنے بڑے بڑے اسکالرز ہیں یا جو مشہور ٹرینرز ہیں, کوچز ہیں, جو لائف کوچنگ کرتے ہیں, وہ ہمیشہ اس چیز پہ بات کرتے ہیں کہ اپنا وائی ڈیفائن کریں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا پرپز کیا ہے. دوسری چیز, آپ کے گائیڈنگ پرنسپلز کیا ہیں, آپ کی کون سی ایسی کور ویلیوز ہیں جو آپ کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیں گے. تیسری چیز جو ہمیں ایک سلجھا ہوا معاشرہ اور ہمارا مذہب سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ریسٹرینٹ کو پریکٹس کرنا ہے. میں کنسٹرینٹ جان بوجھ کے استعمال نہیں کری. ریسٹرینٹ کا مطلب ہے کہ آپ کو
اپنی لمیٹیشن پتہ ہے تو آپ وہ کام کرنے سے رک جائیں, اور ویلیوز اس چیز کو ڈیفائن کریں گی کہ آپ نے کون سی چیز کس حد تک کرنی ہے اور کہاں جا کے اس کو چھوڑ دینا ہے, کیونکہ ایک حد سے زیادہ جب کسی بھی چیز کی ایکسیس ہوتی ہے تو وہ بری ہوتی ہے. ٹیکنالوجی کی ہم بار بار جب بات کر رہے ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے ایک بہت عام ایگزامپل ہے جو ہم اپنے کلاس روم میں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ آپ اگر کسی ایک جگہ جا کے چوک میں کھڑے ہو جائیں, آپ کو انڈر 1 منٹ گاڑیاں نظر آئیں گی, ٹریفک نظر آئے گی, چل رہی ہوگی. اگر اب آپ اپنے برین کا فوکس یوں شفٹ کریں کہ مجھے صرف لال رنگ کی کاریں نظر آئیں گی, تو آپ کو لال رنگ کی بہت ساری کاریں اگلے 1 منٹ میں 2 منٹ میں نظر آئیں گی, کیونکہ اب آپ کا فوکس ہوا ہے, یو آر پوائنٹنگ آؤٹ ہر سرخ رنگ کی کار جو گزر رہی ہے. سوشل میڈیا کا الگوریدم بالکل اس کو مرر کرتا ہے. آپ نے جو چیز دیکھنی ہے وہ وہی ایمپلیفائی کر کے مزید اس طرح کی سجیشنز آپ کو دکھائے گا. جہاں تک ٹک ٹاک کی بات ہے, پاکستان میں تو معذرت کے ساتھ ٹک ٹاک ایک گالی بن چکی ہے, لیکن اگر آپ پاکستان سے باہر نکل کے کانٹینٹ کریٹرز کو دیکھیں تو ٹک ٹاک پہ اتنا اچھا ریسرچ بیسڈ, سائنٹیفک بیسڈ, ایجوکیشنل, انفارمیٹیو کام ہو رہا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ ہیومن سائیکالوجی کو کتنا اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور آپ کے ڈوپامین کو اسی جگہ جا کے ہٹ کرتے ہیں ٹو شو یو کہ اچھا کام, سیکھنے سکھانے والا کام بھی ٹک ٹاک پہ ہی ہو رہا ہے. تو ہر چیز کے اوپر منحصر ہے کہ کون استعمال کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, اور مثبت انداز میں تو ہر چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو ٹیکنالوجی تعلیم کو آگمنٹ کرنے کے لیے ضروری ہے, ایون تربیت کو پھیلانے کے لیے یا اس کو ایمپلیفائی کرنے کے لیے بھی ضروری ہے. صرف بیلنس یا توازن کو برقرار رکھیں, اپنے پرپس کو نہ بھولیں, اور اپنی کچھ 2 3 4 کور ویلیوز ضرور ڈیفائن کریں. کوئی صبر کر لیں. ہاں بالکل, کہ بے ویوز نہیں آ رہے, لوگ نہیں آ رہے تو لوگ آنا شروع ہو جائیں. اصل میں جو جلدی ہے نا سوشل میڈیا میں کہ جی جلدی سے میں پیسے کمانا شروع کر دوں یا میری پہچان بن جائے. سر ہمارے نا سوڈو بلیوز بہت ہیں اصل میں. جیسے میں لینگویج کمیونیکیشن پڑھاتی ہوں تو اس میں اکثر اسٹوڈنٹس کو لگتا ہے کہ جب ہم تیز تیز بولیں گے نا تو وہ صحیح انگریزی ہے. فلوئنسی جو ہے وہ کبھی بھی اسپیڈ یا ایکوریسی کے برابر اس کو ہمارے بڑے کہا تیزی ہوتی ہے شیطان کا عمل, شیطان کا کام ہے. تو اسی طرح ہمارا یہ بھی فالس بلیف بن چکا ہے بدقسمتی سے معاشرے میں کہ کامیابی از اکول ٹو پیسہ اور ویوز اکول ٹو شہرت. ایسا نہیں ہوتا. obviously جو آج کل جن لوگوں کے ہم زیادہ ویوز دیکھ رہے ہیں وہ کوئی اچھی پازیٹیو چیز سے تو نہیں آ رہے ہوتے, بلکہ منفی بات سے آ رہے ہوتے ہیں. اور یہ انسانی فطرت ہے کہ منفی بات ذرا زیادہ تیزی سے آگ کی طرح پھیلتی ہے, اور جو پازیٹیو کانٹینٹ ہے یا ایجوکیشنل کانٹینٹ بنانے والے جب مایوس ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارے تو خیر کے لیے بلائیں نا تو اے سی انوائرمنٹ دیں, ہر طرح کی سہولت دیں, تو لوگ نہیں آتے. بالکل, وہی کوئی شر کا کام ہو تو لوگ دوڑتے ہیں. وہ تو عین فطرت ہے. یہی ریسٹرینٹ کی بات میں کر رہی ہوں کہ مذہب یا سلجھا ہوا معاشرہ ہمیں سب سے پہلے ریسٹرینٹ سکھاتا ہے کہ آپ نے اپنی فطرت کو ہارنس کرنا ہے, اس پہ لگام ڈالنی ہے, اور آپ نے اپنے مائنڈ کو چینلائز کر کے پازیٹیو کی طرف لے کے جانا ہے. یہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی اور نبیوں کی, مذہب کی ساری تعلیم یہی سکھاتی ہے. ڈاکٹر عائشہ, بچوں کا کیا کریں؟ طلباء طالبات کا اس وقت بڑا ایک بحران ہے. اب دیکھیے کہ اگر ایک ٹک ٹاکر ہے, لڑکی ہے یا لڑکا یا دونوں مل کے کام کر رہے ہیں, تو وہ گاڑیاں بھی پہ آ جاتے ہیں, ان کا اچھا ماحول بن جاتا ہے, اچھے گھروں میں پھر ان کی ٹریولنگ جب ہوتی ہے, اب وہ سارا جو ان کا انٹرٹینمنٹ والا ماحول ہوتا ہے, جو ایک فلمی انداز ان کا ہوتا ہے, اس کو جب ایک عام گھر کی بچی یا بچہ جو ٹک ٹاکر نہیں بننا چاہتا یا گھر کا ماحول ایسا ہے وہ پڑھنا چاہتا ہے, جب وہ دیکھتا ہے کہ فلاں نے جو میں ڈگری اس وقت کر رہا ہوں اس نے کر کے یہ اس کا ابھی تک لیول ہے, لیکن اسی جو اس کا پیچھے رہ جانے والا یا کہ نالائق جو ایک گروپ تھا یا جوڑا تھا اس نے, سوال میں لمبا ہو گیا, آپ بات سمجھ گئی ہیں, تو پھر کیسے تربیت ہوگی, کیسے بہتری آئے گی؟ ایک پیسے کی جو دوڑ ہے, ایک جو آسودگی کا عمل ہے, یہ بھی ہر انسان کے لیے ضروری ہے. دوڑ تو میں نہیں کہوں, آسودگی ضروری ہے. ضیاء صاحب, سب سے پہلے یہ جو میں وہی بات کروں گی کہ جو اس وقت نسل ہے ہمارے سامنے, جو ہماری جنزی ہے یا جو بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں, یہ وہ بچے ہیں. میرا بیٹا مجھے یہ کہتا ہے کہ مجھے سب پتہ ہے, میرا اسٹوڈنٹ مجھے یہ کہتا ہے کہ مجھے سب پتہ ہے, تو مجھے اسے کمپیٹ کرنا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس سے زیادہ جاننے کی ضرورت ہے. جب میں اس سے زیادہ جان لوں گی پھر میں اس کو یہ چیزیں سمجھا پاؤں گی. کیونکہ آپ دیکھیں جب سوشل میڈیا, فیس بک کی آپ بات کرتے ہیں تو یہ تو سوشل میڈیا سارا ایک بیوٹی پارلر ہے.
10 तस्वीरें उतरेंगी ए फिल्टर होके और फिर वो फेसबुक पे चढ़ेगी, और उसको देख के एक वही बात आपकी कि एक आम घर की बच्ची जो है उसको कितना वो बच्ची या बच्चा है उसको किस कदर आइडियलाइज करेगा, और उसी ना तरह चाहते हुए मुतासर होते हैं। बिल्कुल। तो जैसे मैडम ने कहा कि टिकटॉक से हम लाखों रुपए कमा रहे हैं, टिकटॉक से साइंस और टेक्नोलॉजी का हम बहुत काम कर रहे हैं, दुनिया कर रही है, सॉरी टू से हम नहीं कर रहे। तो ये कंटेंट क्रिएटिंग की एक बाकायदा हमें ये भी एक एकेडमी होनी चाहिए, ये भी एक इदारा होना चाहिए जो हमें ये सिखाए कि हमने दरअसल क्या डिलीवर करना है। हमारे अंदर एनर्जी बहुत है, हमारे अंदर पैशन बहुत है, हमारे अंदर पोटेंशियल बहुत है, लेकिन वो सारी चीज़ें हम गलत चीज़ों पे लगा रहे हैं। तो ये वो अखलाकी इक़दार हैं जो हमें अपने बच्चों को सिखानी है कि आप जो करना चाहते हैं वो करें। वो हमारे अम्मा अब्बा की तरह तो नहीं कि ये जूता आ गया, ये डंडा आ गया, कि जो हमने कहा वही करना है। ज़माना बदल गया है, हमें उन बच्चों के साथ खड़े होना है, हमें उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए उनकी बात को समझना है और फिर उन्हें बेहतरीन गाइडेंस फराहम करनी है। हम सिर्फ ये कर सकते हैं, और ये जितना अच्छा फ्रेंडली हम उसको कर लेंगे, इस मरहले से गुजर जाएंगे, हम अपनी इस नस्ल को बचा लेंगे। हम उसे टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल सिखाएंगे, ये नहीं कि हम कहें कि आपने इसे इस्तेमाल ही नहीं करना, और फिर उसके बाद वो चीज़ें डिलीवर करें। फिर आप बैठ के पीछे रहनुमाई उसकी करें, आप उसको सुपरवाइज़ करें, आप उसको ऑब्जर्व करें, और आप उसको थपकी देते चले जाएंगे, बेटा आप ठीक कर रहे हैं। फिर जहाँ कहीं वो गलत करेगा आप उसको रोकें, लेकिन प्यार से दलील के साथ। ये अब दलील देनी पड़ती है। अब वो जो WH क्वेश्चंस हमारे यहाँ जितने वो चले हैं कि आप बच्चों को WH क्वेश्चंस के बारे में बताएं, आपको अच्छी तरह से याद होगा, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मेरी बहनें इत्तेफाक करेंगी कि हमारे घर में तो रवाज नहीं होता था कि हम क्यों कहें जी, क्यों तो नहीं, बस कह दिए ये खाना है तो खाना है, ये करना है तो करना है। क्यों हमारे पास नहीं था, हमारे बच्चों के पास है। हमने इन्हें क्यों सिखाया है कि आपने पूछना है कब, कैसे, क्यों। तो फिर इसके जवाब के लिए हमें खुद की तरबियत करनी है। और मैं एक बात का इजाफा करूं, मुझे ये लगता है कि हमें इन बच्चों से ज़्यादा अपने वालिदैन की, अपनी हमारी जो वालिदैन की नस्ल है उनकी तरबियत की ज़रूरत है। उन्हें ये सिखाने की ज़रूरत है कि माशरा इस वक्त किधर जा रहा है और आपने इन बच्चों को कैसे। बड़ा अच्छा नुक्ता आपने रेज किया है कि जिस तरह की बीमारी उस तरह के डॉक्टर चाहिए। जी बिल्कुल। तो जो नस्ल हमारे पास इस वक्त है उस तरह के वालिदैन भी चाहिए, तरबियत याफ्ता। एग्जैक्टली, बिल्कुल। खुशबू, आप इस पे क्या ऐड करेंगी? मसनूई ज़हानत है और बच भी नहीं सकते, AI का दौर है, चैट GPT का दौर है, बहुत तरह तरह की एप्लीकेशन आ चुकी हैं, क्या कहेंगी आप? सर, जैसे कि अभी हम पहले बात कर रहे थे सोशल मीडिया के हवाले से कि फ़ेक न्यूज़ जो है बहुत जल्दी स्प्रेड हो रही है। अब AI आ गया है तो वो कहते हैं ना कि फितने का दौर है और बड़े तरीके से हमने चलना है। लेकिन जहाँ पर इसके फ़वाइद है वहाँ पे नुकसानात भी। फ़वाइद ये है कि जैसे कि हम अपने प्रोफेशन में इसको बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर मैंने अपनी थंबनेल बनाना है, क्योंकि मैं अपनी ही फील्ड के हवाले से बात करूँगी, अगर मैंने कोई अपनी वीडियो एडिटिंग करनी है, जो पहले मैं वीडियो एडिटर से थंबनेल बनवाती थी वो मैं खुद आराम से AI से बनवा सकती हूँ। लेकिन साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो वीडियो एडिटर है उस जहाँ पे उसका वो रोज़गार था वो आहिस्ता आहिस्ता रोज़गार जो है वो लोगों से छिनता जा रहा है, क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो शिफ्ट होती जा रही है AI पे। और जहाँ पर आपने बात की है कि हर एक चीज़ में बैलेंस होना चाहिए, तो ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि हमारा शोबा है एंकरिंग का, वहाँ पे भी हमें बहुत मोहतात तरीके से एंकरिंग करनी चाहिए, अपने अल्फाज मोहतात तरीके से अदा करने चाहिए। अभी रिसेंटली हमने देखा रेहान तारिक जो कि सिटी 42 में 24 चैनल में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। उनका पॉडकास्ट पहला पॉडकास्ट है जो पाकिस्तान पे सुपर डुपर हिट रहा, बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज़ भी क्रिएट हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको उन कॉन्ट्रोवर्सीज़ की आदत पड़ गई। हालांकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनके काम नशा ये भी बहुत एडमायर करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि आहिस्ता आहिस्ता वो इतने यूज्ड टू हो गए उस कंट्रोवर्सी के कि कोई भी उनके पास गेस्ट आता था वो कहते थे भाई इनमें से मैंने कंट्रोवर्सी निकालनी है। अब एक ऐसा दिन आया कि उन्होंने मजहबी फ़िरका वारियत के हवाले से एक पॉडकास्ट कर लिया, जिसकी वजह से अब वो बाकायदा तौर पे गिरफ्तार हो गए। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप पॉडकास्ट कर रहे हैं या कोई भी अपनी किसी भी फील्ड के हिस्से में, आपको बैलेंस बहुत रखना ज़रूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए। डॉक्टर सना कुछ ऐड करना चाहिए इस पर? सर मैं यही बस ऐड करना चाहूँगी, आई थिंक बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो खुशबू ने कवर कर लिए हैं, लेकिन हमारी कौम का वही फॉल्स बिलीफ है जिस पे पूरी कौम फीड करती है कि
شہرت کا مطلب ہے بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہو، بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا والی بات ہے، اور اسی کو تمہید بنا کے اسی کے اوپر پریسیڈنٹ ہم نے جب سیٹ کر لیا تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی جو بگاڑ ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا آف سوشل میڈیا ہماری اپنی اصل لائف میں بھی ہو، وہ یہی ہے کہ آپ نے فساد سے، منفی بات سے، کسی کے برے رویے سے اس کو اتنا ملٹیپلائی اور ایمپلیفائی کرنا ہے کہ اب وہ نارملائز ہوتا جا رہا ہے. تو جب تک ہم اس نارم کو واپس نہیں لانے کی کوشش کریں گے اپنے اصل کی طرف، جس میں کنسسٹنسی بھی ہے، جیسے آپ نے بھی کہا، توازن بھی ہے، اور اس کے ساتھ اگین میں تو یہی کہوں گی کہ ایتھکس کی بڑی شدید کمی ہے. آج کل ہم جب تربیت کر بھی رہے ہوتے ہیں تو ہم شاید بچوں کو یہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ بیٹا یہ ہماری سرٹن ویلیوز ہیں، ان سے باہر آپ اسٹیپ آؤٹ نہیں کر سکتے. وہ انٹیگریٹی بھی ہو سکتی ہے، آنیسٹی بھی ہو سکتی ہے، سچ کا ساتھ دینا، صحیح موقع پہ صحیح انداز میں اپنا سچ پیش کرنا. جب تک ان ساری چیزوں کے بارے میں بات ہم نہیں کریں گے، اسی سوشل میڈیا پہ ہم منفی چیزیں بھی تو دیکھتے ہیں. تو آج اگر ایک منفی پروگرام، مثبت پروگرام ہے جو منفی کے بارے میں نہ صرف اس کو کال آؤٹ کر رہا ہے بلکہ بتا رہا ہے کہ ان سے بچ کے رہنا ہے، تو اگر یہ بھی لوگ دیکھنا شروع کر دیں اور اسی خطوط پہ تربیت بھی کرنا شروع کر دیں تو پھر ہی شاید کوئی بہتری کی امید. ڈاکٹر عائشہ آپ کیا اضافہ کریں گی؟ ساتھ دیکھیے نا کہ ویوز اور فیس بک فرینڈ جن کا کبھی ملاقات نہیں ہوتی، تو ایک دن وہ لطیفہ بھی کسی نے سنایا تھا کہ جی میرے اتنے فرینڈ تھے لیکن میرے کو فوتگی ہو گئی تو جنازے میں ایک بندہ نہیں آیا. یعنی کہ ہم ایک مصنوعی، جی تو اس پہ آپ کیا کہیں گی، کوئی رہنمائی دیں؟ سر یہ دراصل میں میری ہر بات مجھے لگتا ہے کہ اس کا جا کے نقطہ ایک ہی چیز سے ملتا ہے کہ ہم مائیں کیا کرتی ہیں، ہم گھروں میں کیا کرتے ہیں کہ بچہ تنگ نہ کرے، اسکرین تھما دی ہم نے اس کے ہاتھ میں، یہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہے. اور پھر آگے چلتے 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 اب میرے پاس جو بیٹھا ہے اس کی تو مجھے خبر نہیں. یہ مجھے درد سر ہے کہ میرے ویوز کتنے ہیں، میرے ملین بیٹھا پاس ہے لیکن پتہ ذہن کہاں ہے اس کا، ذہن پھر بھی وہاں پہ ہے کہ وہ جو میں نے ابھی پوسٹ لگائی تھی اس پہ کتنے کو کامنٹ آ گئے ہیں، اس کو کتنے لائک مل گئے، لوگ نفسیاتی مریض بن گئے، لوگ نفسیاتی مریض بن گئے. اور یہ صرف ہمارے یہاں ہے، ہم لوگ صرف ان چیزوں کا ذہنی انتشار اور خلفشار کا شکار ہیں. تو یہ جب ہم لوگ اپنی ویلیوز کی طرف آئیں گے، جب دوبارہ سے ہم اپنا فیملی سسٹم مضبوط کریں گے، ہم انسانوں سے رابطے بڑھائیں گے اور اس دنیا سے باہر نکلیں گے جو فیس بک کی ہے، جس میں 30,000 50,000، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کتنے فرینڈز اس میں ہوتے ہیں کتنے نہیں ہوتے، لیکن یہ بات ہے کہ آپ اتنی پرانی تو نہیں میں اتنی پرانی نہیں ہوں، لیکن ذرا میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ایسا کانٹینٹ نہ دیکھوں، میں ایسی چیزیں نہ دیکھوں جو میری یہی تو مزہ ہے اصل میں نا. آپ کا ایک ہے وہ جو جس کو کہتے ہیں نا کہ نشہ، وہ ہے لکھنے کا اور پڑھنے کا. جن کو یہ نشہ ہو جاتا ہے وہ دنیا سے، آپ دیکھیں مزاح لکھنے والا اگر اس طرح کی چیزیں دیکھے گا تو وہ تو پتہ نہیں کہیں اس میں رہ جائے گا. ہم لوگ پھر وہ معاشرتی برائیوں کو دیکھ دیکھ کے جس طرح سے کڑتے ہیں، اس کو جس نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا جو جس اینگل سے ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو ہم سر جھٹک کر پھر ہنسنے والی چیزیں، خوش ہونے والی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں. چلو یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ڈاکٹر ثنا صاحبہ سے پوچھوں گا، سوال میں کر دیتا ہوں کہ جو اب آنے والا جو دور ہے، کہا جا رہا ہے کہ یونیورسٹیاں ختم ہو جائیں گی، جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے اور کچھ جو ایک خطرے والی گھنٹی ہے وہ بج چکی ہے کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں وہ پرائیویٹ ہوں یا سرکاری ہوں، کچھ ڈپارٹمنٹ کو بند کرنے پڑ رہے ہیں. کچھ ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں کہ جہاں پہ داخلے کم ہو رہے ہیں. اس پہ ہم بات کریں گے. یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. اب ہم پروگرام کے آخری حصے میں ہیں اور ہم نے ڈاکٹر ثنا صاحبہ سے سوال کر لیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، بہت اچھا سوال ہے اور یہ آج کل بڑی اس پہ گرما گرم بحث بھی چل رہی ہوتی ہے بہت سارے فورمز پہ. میں صرف ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتی ہوں. دیکھیں، جب جی پی ٹی نے اپنا ماڈل پبلک کیا یا گروک یا جیمنائی نے اپنے ایل ایل ایم ماڈلز جو ہیں وہ پبلک ایکسیس میں دے دیے، جس کو فری ویئر بھی آپ کہتے ہیں کہ پبلک میں ہر بندہ ان کو ایک ایکسیس لیول تک یوز کر سکتا ہے فری آف کاسٹ. تب یہ بحث چھڑ گئی سوشل میڈیا پہ کہ دیکھیں اب وہ ساری چیزیں جو پہلے ہیومنس کر رہے تھے، چاہے وہ ویڈیو ایڈیٹنگ ہے یا گرافک ڈیزائن ہے یا اور بہت سارے ایس ای او ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، وہ ساری چیزیں اب اے آئی بڑا سکسیزفلی کر رہا ہے. اس سے اگلا لیول آیا جی ایجنٹک اے آئی ہے، جس میں ایجنٹس یا باٹس بن گئے ہیں اور وہ سارے آپ کی پوری کمپنی کے فنکشنز پرفارم کریں. تو آپ کو اپنے 60 لوگوں کی ٹیم کو لے آف کر کے صرف 5 لوگوں کی ضرورت ہے جو اتنے ٹرینڈ ہو اے آئی کو یا ایجنٹک اے آئی کو چلانے میں، اور وہ ساری آپ کی کمپنی رن کریں گے، بلکہ انسانوں سے بہتر کریں گے. تو انسانوں کی جابس تو ختم ہو رہی ہیں.
اسی طرح یونیورسٹیز کی بھی بات ہے کہ سرٹن کیسز ہم نے ایسے سنے کہ سرٹن ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کے اندر داخلے کم ہوتے جا رہے ہیں. یونیورسٹیز میں اوور آل ایڈمیشن کا ریٹ گر گیا ہے کیونکہ وہ جو اکیڈیمیا ورسز اسکلز کی بحث تھی وہ اب بڑھ کے اے آئی کی بدولت یا اس کی برکت سے اب اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ جب تک یونیورسٹیز اس نیڈ کو کیٹر نہیں کریں گی. نیڈ کیا ہے؟ مسلسل بدلنے کی، ریولوشن کی اور اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کی. جب تک اس ضرورت کے لیے، اس ڈیمانڈ کے لیے یونیورسٹیز سے سپلائی نہیں آئے گی، آبویسلی اس میں ایک بڑا گیپ کریٹ ہوگا. اس گیپ کریٹ ہونے کا واضح مطلب یہی ہے کہ یونیورسٹی پھر کوئی جانا پسند نہیں کرے گا. وہ اس طرح کے اوپن سورس کورسز کی طرف جائیں گے جو آن لائن بھی اویلیبل ہیں، سیلف پیسڈ ہیں. بات پہلے ہوئی تو وہی ہے نا کہ بھائی جب ایک بچہ دیکھے گا کہ بھائی سوشل میڈیا میں اتنے پیسے کما سکتا ہوں بالکل تو مجھے یونیورسٹی میں جا کے کیا ملنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے سر. آپ یہ دیکھیں پرفارمنس مارکیٹنگ کی بات کر لیں. پرفارمنس مارکیٹ یا گوگل ایڈز یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ، اس میں جب 5 سے 6 سے 7 لاکھ روپے پاکستانی پر منتھ اگر ایک اچھا پرو لیول کا ریسورس کما سکتا ہے تو پھر وہ 4 سال کی آنرس کی ڈگری کیوں کرے گا جیسے میں نے بھی کی، اور بعد میں بایولوجی میں صرف ٹیچنگ کے علاوہ کوئی جاب نہیں ہے اور ایک گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ٹیچنگ کی 2 پوزیشنز اناؤنس کرتا ہے جس پہ 40,000 بچہ ٹیسٹ دینے آ رہا ہے. تو پھر یو کین کیلکولیٹ دی آڈز یور سیلف کہ آپ پیکج اینڈ پہ ملنے 2.25 لاکھ. ہاں جی بالکل. تو اس میں آپ کہ ایک تو کامیابی کے چانسز کتنے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ کو اپنی کریئر کی پروگریشن کیسی نظر آ رہی ہے. جب آپ پروز اینڈ کونس دیکھتے ہیں کہ اچھا فائدہ نقصان ہے تو فائدہ زیادہ کس میں ہے، ظاہری سی بات ہے اس میں آپ کو فاسٹ ٹریک فائدہ یہی لگتا ہے کہ جو دنیا جس روش پہ چل رہی ہے اب اسی کو اڈاپٹ کیا جائے اور فائدہ بھی آ جائے، کریئر بھی بنایا جائے اور سطح خیرہ ہو جائیں گی. تو ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ اے آئی جابز نہیں کھا رہی، اے آئی تعلیم کو بھی نگیٹ نہیں کر رہی یا اس کی ضرورت ختم نہیں کر رہی. تعلیم کے ٹرینڈ کو ماڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگوں نے پاکستان میں خاص طور پے کانٹینٹ کریٹرز نے یہ شور مچایا کہ اب اے آئی آ گیا تو ایس ای او ختم ہو جائے گی، اے ای او کا دور ہے یا جی ای او کا دور ہے کہ آپ جو جنریٹیو ایل ایل ایمز ہیں اس کے اوپر آپٹیمائز کرنا سیکھیں. ایس ای او بڑی پرانی چیز ہو گئی ہے، گوگل اور سرچ انجنس کی تو اب ضرورت نہیں رہی. آپ کے لیے ایسے سارے لوگوں کے لیے سیم آلٹمن کی طرف سے یا اور اس طرح کے لوگوں کی طرف سے جو کہ ایل ایل ایمز پہ کام کریں ان کی طرف سے جواب یہ تھا، انہوں نے ایڈ لگا دیا کہ جی ہم خود کلاڈ جو ہے وہ یا اینتھروپک یا اے آئی جتنے ماڈلز ہیں وہ بھی ایس ای او کے ہیڈز کو ہائر کر رہے ہیں، کانٹینٹ کریٹرز کو ہائر کر رہے ہیں. کانٹینٹ کریٹرز نے، لکھنے والوں نے کتنا شور مچایا کہ ہماری تو جابس ختم ہو جائیں گی کیونکہ کلاڈ تو ہم سے زیادہ اچھا لکھتا ہے. جو کلاڈ بنانے والے ہیں وہ خود جب کانٹینٹ کریٹرز کو ہائر کر رہے ہیں سب کچھ ہاں، لیکن جب سر وہ کانٹینٹ کریٹرز کو ہائر کریں اس کا مطلب ہے کہ انسان کا فنکشن ختم نہیں ہو رہا، کمپلیمنٹ کر رہا ہے یا اس کو آگمنٹ کر رہا ہے، اس کو بہتر بنا رہا ہے، اس کا وقت کم کر رہا ہے، پروسیس زیادہ ایفیشینٹ ہو رہا ہے. انسان کی ضرورت ہمیشہ رہے گی لیکن اس انسان کی جو اڈیپٹ کرے گا، ٹرین کرے گا، اپنے آپ کو بہتر کرتا جائے گا، دنیا کی دوڑ کے ساتھ شامل ہے. بالکل. ہمارا دین اسلام کہتا ہے کہ یہ چلتا ہوا پانی ہے نا اس پانی سے وضو جائز ہے. بالکل. اسلام تازگی کا درس دیتا ہے، ایکٹیو رہنے کا. جو سیانے کہتے ہیں کہ دماغ کو ٹھنڈا رکھیں اور پاؤں کو گرم رکھیں. ڈاکٹر عائشہ صاحبہ، ہم نے طلباء کی تو کافی کلاس لے لی ہے ہمیشہ کی طرح. اب بات کرتے ہیں کہ یونیورسٹیاں اناؤنس کر دیتی ہیں کہ ہم نے فلاں پروگرام بھی شروع کر دیا ہے، فلاں پروگرام بھی شروع کر دیا ہے. ٹیچر تو وہی ان کے پاس ہوتے ہیں نا، اسٹوڈنٹ بیچارے ان سے کیا لیں گے. اب ٹیچر کی ٹریننگ ہے نہیں ہے. بڑے بڑے بل بورڈ تو ہمیں نظر آتے ہیں خاص طور پرائیویٹ یونیورسٹی کے اندر، وہ بل بورڈ موجود ہیں، وہ بڑی چمکدار ایک لڑکی یا لڑکی تصویر موجود ہے یا وہ ربورڈ موجود ہے، لیکن وہ چلائے گا کون، سکھائے گا کون؟ وہی کے ساتھ جو ان کے پاس جن کی اپنی ٹریننگ نہیں ہے. نہیں زیاد صاحب، میں یہاں آپ سے متفق نہیں ہوں. میں نے سوال آپ سے اس لیے کہ آپ ٹیچر ہیں، آپ سے یہ سوال بنتا ہے. ایکچولی ہمارے استاد یہ بات جانتا ہے جو اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھتا ہے، میں اسی کو استاد کہتی ہوں، اور وہ یہ بات جانتا ہے کہ یہ ہمارے پاس معلومات کا خزانہ ہے. آپ دیکھیے استاد کا کردار بدل چکا ہے. پہلے استاد جو تھا وہ کتاب سے لکھے ہوئے سے علم لیتا تھا اور وہ علم آگے احسن طریقے سے ڈیلیور کرتا تھا. اب استاد جانتا ہے کہ یہ جو بچہ میرے پاس آیا ہے یہ شاید مجھ سے کہیں زیادہ جانتا ہے. میں نے اس کو یہ سکھایا ہے کہ آپ نے اس میں سے چھانٹ کے آپ کے کام کی کیا چیز ہے وہ آپ نے نکالنی ہے. جامعات کا کردار ختم نہیں ہوا، استاد کا کردار ختم نہیں ہوا. استاد کی ٹریننگ کرانا بہرحال اداروں کا کام ہے، جن جامعات میں وہ پڑھا رہا ہے، جن کالجز میں وہ پڑھا رہا ہے، جن سکولز میں وہ پڑھا رہا ہے. اب یہ سسٹم کا ہمارے یہاں گورنمنٹ سکول اور پرائیویٹ سکول سے شروع ہو جائیں اور گورنمنٹ یونیورسٹی اور پرائیویٹ یونیورسٹی تک چلے جائیں، آپ کو استاد کی کیٹیگری کا فرق بھی صاف نظر آتا ہے.
تو یہ سسٹم کے اینڈ پہ ہے، اس میں اداروں کا رول ختم نہیں ہوتا. ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے ان معلومات سے کام کی چیزیں نکالنی ہیں، آپ نے کیسے اپنی جو ہیں پنشمنٹ اور سائبر کا جتنے بھی کرائمز ہیں، اس کی جتنی بھی سزائیں ہیں، یہ ہم لوگ ان کو سکھاتے ہیں نا. اس کے بعد وہ ایک اچھا کانٹینٹ بنا کے سامنے لاتے ہیں. تو استاد کی ضرورت بہرحال ہمیشہ سے ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اس کا کردار بدل گیا ہے، اس کو نئی اس پہ نہج پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اب استاد بھی کر رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی بقا اسی میں ہے کہ وہ اپنے بچے سے زیادہ جانے. بہت اچھا آپ نے سارے اس عمل کو سوال کو مطمئن کیا ہمیں. خوشبو اس پہ کیا کہیں گی کہ جو طلباء ہیں، طالبات ہیں، ڈیجیٹل دنیا میں کم از کم ہم نے ان کو ذمہ دار شہری بنانا ہے. ساری پہلے باتیں وہی، کوئی ایسی نئی تجاویز دیں کہ بچے باہر سے نہیں آنے. وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہمسائے بدلتے نہیں تو اولاد بھی نہیں بدل سکتی، شہری یہی رہنے ہیں، اسی ماں کے ساتھ، اسی باپ کے ساتھ، انہی ہمسایوں کے ساتھ، اسی ننھے منھے جو ہماری اولاد ہے، اچھے ہیں برے ہیں، غصہ آتا ہے، کبھی غصہ آتا ہے، کبھی منہ چومتے ہیں. تو گزارا تو ہم نے انہی کے ساتھ کرنا ہے، لیکن ذمہ داری شہری بنانے کے لیے کوئی تجاویز دیں. سر سمپل سی بات ہے کہ اس نفسا نفسی دور میں مین جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ پیرنٹس پہ ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی پیرنٹس ہی ہیں جو پہلے ہی بچوں کو موبائلس پکڑا دیتے ہیں. لیکن آج کل کے دور میں میرا نہیں خیال کہ اساتذہ یا جہاں پہ آپ جاب کر رہے ہیں وہ ذمہ دار شہری آپ کو بنائیں گے. آپ کے پیرنٹس ہی واحد ہیں جو آپ کو ذمہ دار شہری بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ کو سوشلائز کریں، کیونکہ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ڈیجیٹل دور ہے تو ہر بندہ جو ہے جسے کہتے ہیں کہ ہر ڈیجیٹلائزیشن میں آیا ہوا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، کیسے دوستوں میں وہ بیٹھ رہا ہے، کس طرح کی وہ جاب کر رہا ہے. تو اپنے بچوں پہ نظر رکھنا آج کل کے دور میں بہت ضروری ہے، اور یہ ذمہ داری جو ہے وہ صرف پیرنٹس پہ عائد ہوتی ہے. نہیں، پیرنٹس کے ساتھ استاد کی بھی ذمہ داری ہے. ایک بچہ جو گھر میں بیٹھا ہے، جب وہ ادارے میں جاتا ہے تو استاد اس کی تراش کرتا ہے، اس کا سارا جو ویری کرتے ہیں نا استاد، کچھ کا انٹرسٹ ہوتا ہے کچھ کا انٹرسٹ نہیں ہوتا. کے ساتھ صفائی وہی کرتا ہے، تو استاد کرتا ہے، ادارے کرتے ہیں. تیسرے نمبر پہ معاشرہ. لیکن اگر گند زیادہ لگا تو بچے تو ٹیچر کیا کر سکتا ہے بیچارہ. لیکن مین ذمہ داری تو پیرنٹس کی ہے نا کہ آپ کا بچہ کدھر جا رہا ہے، کیسے دوستوں کی کمپنی میں بیٹھا ہے. یہ پرسنل جو ہے نا پیرنٹس ہی دیکھ سکتے ہیں. سب کا کردار ہے اس میں، تینوں کا کردار ہے، معاشرے کا. ڈاکٹر سدا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سوشل میڈیا، آن لائن جتنے پلیٹ فارم ہیں، کچھ تو شخصیت سازی بھی ہو رہی ہے نا، افراد سازی، سب کچھ برا نہیں ہے. بے شک تھوڑا اچھا ہے، لیکن ظاہر ہے اب پاکستان کو ڈالر چاہیے. تو ایک بڑی مقدار میں اس وقت پیسہ پاکستان میں باہر سے آ رہا ہے. وہ جیسا بھی مواد ہے وہ ویوز لیتے ہیں تو تب بھی ان کو پیسہ ملتا ہے، اور جو قومی خزانہ ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ سر اس پہ آپ نے اتنی اچھی بات کی ہے نا. ایکچولی ہم مثبت رخ دکھا رہے ہیں سوشل میڈیا کا بار بار میں ذکر اس لیے کر رہی ہوں جس میں فیس بک بھی ہے، انسٹاگرام بھی ہے، لیکن ایک ایسا بھی ہے جس کو ہم اکثر مس کر رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم لنکڈ ان کہتے ہیں، جو پروفیشنل نیٹ ورکنگ کا پلیٹ فارم ہے. ان سارے پلیٹ فارمز کی بدولت وہ سارے ٹرینرز اپنا کانٹینٹ، بہت سارے کورسز فری میں بھی اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، اپنا کانٹینٹ، اپنے ایکسپیرینسز، اپنی ساری لرننگ کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اور جہاں سیکھنے والے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں دور دراز کے علاقوں میں، جہاں انٹرنیٹ چھوٹے چھوٹے شہروں میں بیٹھ کے، سر قصبوں میں، گاؤں میں، ایون سندھ کے دور دراز فار فلنگ ایریاز میں جہاں انٹرنیٹ بڑی مشکل سے آتا ہے، جہاں بچی صرف 50-65 کلومیٹر کا سفر طے کر کے شہر تک روز اس لیے آتی ہے کہ وہ اپنی کلاس لے سکے، وہ وہاں بیٹھ کے آن لائن اپنے انٹرنیشنل کلائنٹس کے ساتھ کام کری. ریسنٹ سکسیس سٹوری میں نے پڑھی ہے جس میں وہ کینیڈا اور US کے کلائنٹس کے ساتھ کام کر کے پیسے نہ صرف کما رہی ہے، اپنے ماں باپ کا بازو بن رہی ہے. انٹرنیشنل میڈیا ان سے رابطہ کرتا ہے. بالکل سر، یہ تو دیکھیں اسکلز کی بات ہے. ابھی ہم بہت پرانی میتھس میں، رشین میتھ میں، چائنیز میں، جہاں پہ میڈیٹیشن کی بات ہوتی ہے یا اپنے آپ کو جاننے کی، خود شناسی کی بات ہوتی ہے، ہم یہ بہت سنتے ہیں یہ کال کہ انسان کے اندر 2 طرح کے بھیڑیے ہوتے ہیں، اور وہ بھیڑیا آؤٹ گرو کر جاتا ہے، آپ کی شخصیت پہ حاوی ہو جاتا ہے، جس کو آپ فیڈ کرتے ہیں. آپ اچھے کو کریں گے تو آپ کی شخصیت اچھی ہو جائے گی، آپ برے کو کریں گے تو برا اثر جو ہے وہ زیادہ نہ صرف آپ کے اوپر حاوی ہوگا بلکہ معاشرے میں بھی پھیلے گا، اور اسی سے لوگ متاثر بھی ہو رہے ہوں گے. تو جہاں تک ایکسیس کی بات ہے نا، جس کو اچھا دیکھنا ہے وہ نہ صرف اچھا دیکھ رہا ہے بلکہ اس سے فائدہ بھی کما رہا ہے.
فری لانسنگ انڈسٹری کی بات کر لیں, زیادہ دور نہ جائیں, مختصر بات یہ کروں گی کہ پاکستان اس وقت پوری دنیا میں چوتھے نمبر پہ ہے اس ملک میں جہاں پہ فری لانسنگ کے ذریعے, فری لانسنگ کوئی ایسے نہیں ہے کہ فری میں کوئی آپ کو پیسے دے رہا ہے کیونکہ اس کے نام میں فری لانسنگ ہے, بلکہ وہ ایکچوئل جابز ہیں جو کہ ایکچوئل اسکل کی بیس پہ لوگ آپ سے کرواتے ہیں اور اس کے آپ کو پیسے پے کرتے ہیں. پاکستان چوتھے نمبر پہ ہے فورن ریمیٹنس کمانے والوں میں, جو کہ باہر سے ابھی ہم انٹرنیٹ ان کو نہیں دے رہے پوری طرح, انٹرنیٹ سے روز شارک نے کھایا ہوتا ہے, اس کے باوجود پاکستان چوتھے نمبر پہ ہے. اگر اس اسکل کے گیپ کو تھوڑا بہتر کر لیا جائے, اگر انٹرنیٹ کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے, تو پاکستان کے بچوں میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ شاید پہلے نمبر پہ بھی آ سکتے ہیں. اور ابھی تو ایسی بہت ساری سر ہڈن سٹوریز ہیں جو ماشاءاللہ ملینز آف ڈالرز کا, اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے ملینز آف ڈالر کا لفظ استعمال کر رہی ہوں, میں جانتی ہوں پرسنلی ایسے بچوں کو جو انڈر 30 ہیں اور ملینز آف ڈالرز کا ریونیو پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں. اور یہ میں سال کی نہیں منتھ کی بات کر رہی ہوں, نام نہ بتانا, یہاں نام نہیں بتاؤں گی, ایف بی آئی ان کے پیچھے پڑ جائے گی. لیکن جوکس اپارٹ, ایسے اگر اتنا پوٹینشیل ابھی پاکستان میں موجود ہے, اس کا مطلب ہے سوشل میڈیا کا مثبت استعمال بھی ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کوئی تعریف کرتے ہیں آپ سوشل میڈیا کی؟ سوشل میڈیا بہت اچھا ہے, میں تعریف کرتی ہوں. میں صرف یہ کہتی ہوں کہ ہمیں یہ سکھانے کی ضرورت ہے, جیسے مس ثنا نے بھی کہا کہ اس کا مثبت استعمال کیسے کرنا ہے, اس کو پازیٹیوٹی ہمارے بچوں کے اندر, جو بالکل را بچے ہمارے پاس آتے ہیں, جو ہمارے گھروں میں, جو جس کو اللہ نے دنیا میں بھیج دیا ہے, اس کی رہنمائی ہم نے کرنی ہے. تو انہیں ہم نے سکھانا ہے کہ اس کا مثبت استعمال کیسے کرنا ہے, اس سے پیسہ کیسے کمانا ہے, اس سے شہرت کیسے کمانی ہے, اور اپنی مذہبی اقدار جو ہیں ان کو کیسے تھامنا ہے. اور آپ یہ دیکھیں, جن باہر کے ملکوں کی ہم ویلیوز کی تعریف کرتے ہیں لوگوں کی, وہ سب کے سب ہمارے دین سے جڑے ہوئے ہیں, ہماری دین والی باتیں ہیں. جھوٹ بولنا, بے ایمانی کرنا, یہ سب جو ہے ہم کرتے ہیں, اور وہ لوگ ایماندار ہیں, وہ لوگ سچ بولتے ہیں, وہ لوگ کامیاب ہیں. یہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. جی خوشبو, آخر میں کیا کہیں گے آپ؟ سر جیسے کہ مس نے کہا کہ ہمیں پہلو پازیٹیو سکھانا چاہیے. ابھی میں ریسنٹلی آپ کو بتاتی ہوں, ہمارا ایک چینل تھا جس میں ہم نے پاکستان کے جو اچھے اچھے شہر تھے, ان کی اچھی اچھی کوالٹیز تھی, اس سے بہت زیادہ کام کیا, ٹھیک ہے, اور انتہا کا اس میں انویسٹمنٹ بھی لگی, بہت محنت لگی, بہت سے ہم نے اینکرز کو رکھا, لیکن وہ آؤٹ پٹ نہیں نکل سکا جتنی ہماری انویسٹمنٹ تھی. لیکن ساتھ ہی جب ہم نے ایک ایسا چینل بنایا جس میں ہم نے شدید لیول کی کانٹروورسیز کریٹ کی, ایسی ایسی اسٹوریز دکھائیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ہی مہینے کے اندر وہ ہمارا چینل جو تھا وہ بہت زیادہ وائرل ہو گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جہاں پہ ہم پازیٹیو کام کرنا چاہتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں, لیکن جو ہماری عوام ہے نا, اس کو بھی شعور دینے کی ضرورت ہے کہ وہ اس طرح کا کانٹینٹ مت دیکھیں, وہ پازیٹیو کانٹینٹ دیکھیں. اب جس نے جو چیز بیچنی ہے اس کی جو بکے گی, اس نے تو پھر اسی رو میں جا کے یہ چیزیں بنانی ہے نا. تو ہماری عوام کو بھی جو ہے, بہت شکریہ جی, ہمارے ٹائم ختم ہو گیا. آج ہم نے جو باتیں کی ہیں, ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم بھی ضروری ہے, ٹیکنالوجی بھی ضروری ہے, تربیت بھی ضروری ہے, پیسہ بھی ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو توازن ہے, جو میانہ روی ہے, اس کو ضرور دیکھنا ہے. ہر معاشرے کی اپنی ویلیوز ہوتی ہیں. ہمارا اسلامی جمہوریہ ملک ہے, یہاں پہ جو ہمارے غیر مسلم شہری ہیں نا, وہ بھی ان چیزوں کو الاؤ نہیں کرتے, افورڈ نہیں کرتے. تو بینگ مسلم جو ہمارا معاشرہ ہے, جس بنیاد پہ ہم نے اس معاشرے کو آگے لے کے چلنا ہے, اس کا ایک بڑا روشن پہلو یہ ہے کہ لوگ خیر دیکھنا چاہتے ہیں, سچ سننا چاہتے ہیں, پازیٹیو چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں, اور جو لوگ اچھے رویے کو عام کرتے ہیں وہ صدقہ جاریہ بھی بنتا ہے ان کے لیے. یہ جو سوشل میڈیا نے, اس کو صرف پیسہ نہ سمجھے, یہ صدقہ جاریہ ہے. نیکی کریں گے تو اس کا ثواب ملے گا, برائی کریں گے ایک تو گناہ ملے گا, اور برائی لوٹتی بھی ہے آپ کی طرف. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.